اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے اسٹاک پیٹرول پر 55 روپے بڑھائے اور آپ نے 130 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے اس پہ ریونیو کمایا یا جس کو بھی کما کے دیا. پیٹرولیم کمپنیز کا اس میں فائدہ ہوا, پیٹرول پمپس والوں کا فائدہ ہوا, شاید حکومت کا بھی اس میں کوئی فائدہ ہوا, لیکن عوام کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, الٹا آپ نے اس کے اوپر ایک برڈن ڈالا. اب پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس سے پہلے جو اصل جو مدعا ہے وہ ہے جو لیوی بڑھی ہے. 160 روپے آپ نے لیوی, 161 روپے آپ نے لیوی کر دی ہے, اور جو ڈائریکٹلی حکومتی خزانے میں رقم جائے گی اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو دفاع کر رہے ہیں, جو ہمیں بتا رہے ہیں, وہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ 161 روپے لیوی کی مد میں ٹیکس لینے کا کیا جواز ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے اس کے جو اثرات ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں. پاکستان گڈز الائنس کا 60 سے 70% کرایوں میں اضافے کا اعلان, پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 65% کرایوں میں اضافہ, آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا کرایہ بڑھانے کا مطالبہ اور کل سے سپلائی کرنے بند, اور 12 کلو گرام والا گھریلو سلنڈر جو آج سے تقریباً ایک ماہ قبل 3500 میں مل جاتا تھا وہ اب 5000 کی حد عبور کر چکا ہے. حکومت کا ٹول ٹیکس کا اضافہ واپس لینے کا اعلان, اور وفاق اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری, سندھ کا موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2000 روپے سبسڈی کا اعلان. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو سے بتا سکتے ہیں, ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, اور اسی طرح عوام بھی کیا کر سکتی ہے؟ عوام بھی صرف آواز اٹھا سکتی ہے. دیکھیے ذرا مختلف شہروں کے عوام پیٹرول کی قیمتوں میں اس اضافے سے کس طرح سے چیخ اٹھے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ ایران کو میں نے پتھر کے زمانے میں بھیج دینا ہے, مجھے تو لگتا ہے پاکستان چلا گیا ہے پتھر اور وہ گھوڑے والے وہ جو ہم پہلے کھچر وغیرہ پہ بیٹھ کے جاتے تھے. اللہ کرے کہ اللہ ہدایت دے. 100 روپے ڈسکاؤنٹ 20 لیٹر, یہ تو مذاق ہی ہے پھر, اور کیا کہہ سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ویسے ہی مار دے, اپنے شاہانہ اخراجات کم نہیں کرتے. یہ جو ریلیف دے رہی ہے حکومت یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. میری جو سیلری ہے وہ 25,000 روپے سیلری ہے, ٹھیک ہے, میں کہاں سے ٹینکی کو فل کروا سکتا ہوں؟ لوگوں میں خودکشیاں بڑھ جائیں گی اس مہنگائی سے. جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ عوام کو نہیں ملے گی, بلکہ وہ ٹرانسپورٹروں کو تو مل جائے گی, لیکن عوام کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ غریب عوام کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے, یہ صرف اشرافیہ کے لیے. شہباز شریف صاحب نے اپنے دل پہ چھوٹا سا پتھر رکھ کے عوام کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے. پٹرول بڑھایا ہے, رات کے اندھیرے میں عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے پروٹوکولز کم کریں, وہ جو خرچہ بچتے تو وہ عوام کو ریلیف دیا کریں. اور ملکوں میں بھی حالات خراب ہے, لیکن پیٹرول کے اوپر جو ہے عوام کے اوپر کوئی پریشانی نہیں لایا. ایک پاکستان ہے جو اس کے بس جو ہے سارے عوام پہ ہوتا ہے. غریب عوام پورا نہیں کر سکتا, اتنا مہنگائی میں پیٹرول اتنا خرید نہیں سکتے. عام غریب آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ کیسا ریلیف ہے, کس طرح ملے گا؟ آخر ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کس طرح ملے گا نا. اچھا جی, اب میں آگے بڑھتی ہوں اور آپ کو یہ بھی ساتھ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ جو حکومت نے ریلیف اناؤنس کیا ہے, پنجاب حکومت کی میں پہلے بات کرتی ہوں. پنجاب حکومت نے کہا کہ تمام جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی وہ مکمل طور پر فری ہوگی, یعنی یہ ایک کم از کم ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے یا پیٹرول بائکس بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو مکمل طور پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی جائے گی. لائک وائز محسن نقوی نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی ہدایات کے مطابق جتنا بھی پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد میں چلتی ہے وہ بھی مکمل طور پر فری کر دی جائے گی, یعنی آپ اس میں آئیں جائیں, اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ایک پیسہ بھی دینا نہیں پڑے گا. اب بات کر لیتے ہیں سندھ حکومت کی. تو سندھ حکومت کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. تو جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے تو ہاتھ مکمل طور پر کھڑے کر لیے. کیا کہا ذرا یہ بھی سنیے گا. پنجاب صوبے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر رہے ہیں. ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اتنی نہیں ہے, کم ہے, تو فری کریں گے تو میجورٹی لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ اونڈ جو ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, کیا ان کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, مطلب گورنمنٹ کے پاس تو ایسا ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی میٹروز ہیں, نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی گرین لائن, اورنج لائن ہے, نہ ٹرام ہے, نہ بس کو ڈنکی بسز ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر. ابھی کچھ عرصے میں ای وی بسز کچھ اناؤنس کی ہیں, وہ یقیناً آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ حکومت خود ہمیں بتا رہی ہے, یہ پبلک نہیں کہہ رہی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ حکومت خود ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ کتنی
بڑی نااہلی ہے، اور اس نااہلی کا اعتراف خود وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، اور وہ اس شہر کے لیے کہہ رہے ہیں جہاں کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو معصوم ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو جو بھی کیا وہ ہمارے بڑوں نے کیا۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ قیمتیں جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، قیمتیں جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے بڑی ہیں، اور اب کچھ لوگ ٹارگیٹڈ جو سبسڈی دی جانے والی ہے جس کے اوپر پوری قیادت نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے چیز کو منظور کیا، اس کی بات نہیں کرتے۔ وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، 161 روپے کی لیوی حکومت نے ہی بڑھائی ہے جو ڈائریکٹ حکومتی خزانے میں جائے گی، اور اس سے پیٹرولیم کی مصنوعات کم ہو سکتی تھی اگر آپ لیوی میں کٹ لگاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر ذمہ داری جو ہے وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کی پرائس پہ جاتی ہے، آپ نے بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ اور ویسے شمائلہ رانا صاحبہ جو کہ پی ایم ایل این کی سرکردہ، اور ان کا جو میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ یا پاسٹ پہ نہیں جاتی، لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی جو آج ایگزیکٹلی ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ سن لیجئے آخر میں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 55 روپے پر لیٹر بڑھا کے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو بھائی 110 روپے سے ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں نا، اگر 110 بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ بتائیے جی آپ لوگ کیا کر لیتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو ایسی پروگرام کر رہے ہوتے اور عوام لائنوں میں لگ کر پیٹرول ڈلوا رہی ہوتی۔ اور نصرت جاوید صاحب کی بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا بڑے اہم شخصیات سے بات ہوئی، ان کا عوام کچھ دن روئے گی، چیخے گی، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ کیا واقعی سب صحیح ہو جائے گا؟ اور کیا واقعی یہ جو اضافہ تھا یہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں تھا؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ جی سر فرمائیے گا، بہت سارے فیکٹرز ہیں، جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو گیا، اور 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے نہیں، 138 روپے، 137 روپے۔ حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے نہیں کیا، انٹرنیشنل پرائس ہے، ہم تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ آل دو کہ لیوی میں انہوں نے بڑھایا ہے، تقریباً اب 160 روپے تو لیوی ہو گئی ہے۔ میرا پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لوگ کے کمپیریزن اب سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ 2022 کی اگر میں بات کروں تو پیٹرولیم پرائس جو انٹرنیشنل تھی وہ تھی $120، اور پاکستان میں اس کی پرائس تھی 150۔ آج ہے ڈالر میں پرائس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی، وہ ہے 112، اور مارکیٹ پرائس ہے پیٹرول کی پاکستان میں 458۔ سر یہ کیا سائنس ہے؟ یہ ذرا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو آپ کو اس بات پہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ 2021 اور آج کے میں جو نمایاں طور پر روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، اس لیے فاصلہ بڑھا ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ آج جو ہوا ہے، کل رات سے جو خبر آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 200 روپے کے لگ بھگ بڑھ گئی ہے جن کی قیمت جو پہلے تھی اس کے کمپیریزن میں۔ اور آپ کا جو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ہے وہ تقریباً 240 روپے بڑھی ہے۔ اب آپ یہ حیرت انگیز اضافہ جو پیٹرول میں ہے 72%، اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں 85%، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2022-23 میں بھی قیمتیں بڑھی تھیں یوکرین رشیا کی جنگ کے بعد، بٹ اس رفتار سے پاکستان میں نہیں پڑی تھی۔ اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ پیٹرول میں ٹیکس، جسے ہم نیا نام ہم نے دیا ہے پیٹرولیم لیوی، وہ بہت زیادہ ہم نے بڑھایا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 لیٹر پر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ تقریباً 161 روپے ہے۔ اس لیے بھی قیمت میں بہت اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی۔ اور البتہ انہوں نے مناسب قدم ہماری حکومت نے لیا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل سے جو پیٹرولیم لیوی تھی اسے ختم کر دیا، اس لیے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے چیزوں کو پہنچانے میں۔ اب آخری بات اس سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ बांग्लादेश जो है, आज की खबर यह है कि बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत जो है वो लगभग $1 है, और हमारे यहाँ तो आपने देख लिया कि $1.64 है रुपी टर्म्स में इक्विवेलेंट, यानी कि बांग्लादेश में हमसे 64% कमी है, जबकि दोनों मुल्क बाहर से तेल ज़्यादातर दरामदात करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा होने की सबसे फंडामेंटल वजह अब वाज़ेह हो चुकी है कि टैक्स को बहुत हद से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।